السلام علیکم ناظرین، آپ نے پختون تحفظ مومنٹ کا نام تو سنا ہوگا۔ ناظرین، اس تحریک اور تنظیم کی لیڈر کی حیثیت رکھنے والی ایک خاتون گلالہ اسماعیل کو گزشتہ دنوں اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ناظرین، ان کی گرفتاری کے بعد پھر پختون تحفظ مومنٹ کی طرف سے شدید رد عمل آیا، جس کے بعد پولیس نے انہیں رہا کر دیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پختون تحفظ مومنٹ کی لیڈر کی حیثیت رکھنے والی یہ خاتون گلالہ اسماعیل کون ہے، ان کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ کیا افکار اور کیا نظریات رکھتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے چنار ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز بر وقت موصول ہو سکے۔ ناظرین، 32-33 سال کی عمر رکھنے والی خاتون گلالہ اسماعیل کا بیسک تعلق خیبر پختونخوا کے مشہور ضلع صوابی سے ہے۔ ناظرین، وہیں پر یہ پیدا ہوئی ہے اور وہیں پر خیبر پختونخوا میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور قریباً کوئی 16-17 سال کی عمر میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی 2000 کے بعد 2001-2003 میں۔ جو تنظیم انہوں نے بنائی تھی، اس تنظیم کا بنیادی مقصد خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں گھریلو خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے اس حوالے سے کم عمر لڑکیوں کو بیدار کرنا اور ان کو سمجھانا، اور خاص طور پر جب کم عمری میں جن بچیوں کی شادی ہوتی ہے اس کے خلاف انہوں نے تنظیم بنائی تھی۔ اور پھر 2013 کے انتخابات جس وقت پاکستان میں ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے 100 خواتین پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی، جس نے خیبر پختونخوا کے گاؤں میں جا کر ان کے اس مہم کو اور ان کے اس مشن کو انہوں نے پھیلایا۔ ناظرین، اس کام پر انہیں باہر دنیا کی طرف سے کافی سارے ایوارڈ بھی ملے ہیں۔ ناظرین، اگر بات یہاں تک ہو ان کے مشن تک، تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہماری جو دیہی علاقے ہیں ان میں بے شک یہ مظالم ہوتے ہیں اور اس طرح کے روایات ہوتے ہیں جو یقیناً ظالمانہ ہے، اس کے خلاف ان کا آواز اٹھانا اور پھر بذات خود ایک پختون ہونے کی حیثیت سے یہ قابل تحسین امر تھا۔ لیکن ناظرین، گلالہ اسماعیل نے اس کام پر بس نہیں کیا، بلکہ یہ اس سے آگے بڑھی، اور پھر جس وقت سوشل میڈیا پر آئی تو ان کے خطرناک نظریات سامنے آئے۔ پہلے پل یہ اسلام کے اوپر ہلکے پھلکے اسلامی شاعر کا ہلکے پھلکے مذاق اڑاتی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ کھل کر مذہب کے خلاف آئی۔ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا، اور پھر جب 2018 کے اوائل میں پختون تحفظ مومنٹ کی تحریک وجود میں آئی تو انہوں نے اس کو سونے کی چڑیا سمجھا اور اس میں یہ کود پڑی۔ اس کے بعد ان کے سارے کرتوت آپ کے سامنے ہے۔ باہر دنیا میں جا کر یہ کس طرح پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتی ہے، اور پھر بالخصوص جس طرح یہ وہاں باہر دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کی نازیبہ تصویریں آتی ہے اور ان کی نازیبہ حرکتیں منظر عام پر آتی ہے، تو وہ افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل شرم بھی ہے اور انتہائی قابل مذمت بھی ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ پختون روایات پہ آپ اٹھ کے تنقید کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خود بھی شرم و حیا کی چادر کو پرے پھینک دو۔ ناظرین، پختون تحفظ مومنٹ کے جو مطالبات ہیں ان کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن پختون تحفظ مومنٹ کے چادر تلے گلالہ اسماعیل جیسے بددینوں اور بد تہذیبوں کا جمع ہونا اور یہاں سے پھر اپنے مقاصد نکالنا، یہ پختون تحفظ مومنٹ کو بہت زیادہ نقصان دے گی۔ اور پختون تحفظ مومنٹ کے علاوہ بھی یہ عورت گلالہ اسماعیل پختون ثقافت پر اور پختون معاشرے پر یہ ایک ڈرون حملہ ہے، اور پختون قوم کی طرف سے ایسی عورت کی حوصلہ افزائی کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور ایسی عورت سے
خاص طور پر پختون بھائیوں کو برات کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں جو واقعی اپنے مسائل میں مخلص ہے تو انہیں گلالئی اسماعیل جیسے لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی، ورنہ ایسے لوگ پختون قوم کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک پختون قوم کا خون بہت بہا ہے، گلالئی اسماعیل جیسے لوگ یہ خون کے پیاسے ہیں، یہ مزید کسی پختون قوم کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند نہ گئی تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا